خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد معجل فرج نقطہ بات پہنچی ہے 12ویں سبق کے نقطہ تک ٹھیک متن پڑھ لیا کلمات اور ترکیبہائے تازہ سے آشنا ہوئے اب نقطہ قابل توجہ اور اہم باتیں ایک جملے پہلے نیچے ایک جملہ دے رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں یہ ایک پورا جملہ ہے سالہ بود کے امام خمینی رہبر بزرگ و شجاع ایران مردم را بے مبارز بادشاہ و ستمگر تابوت دعوت می کر یہ پورا ایک جملہ ہے سالہ بود یعنی سالوں سے برسوں سے سال تھے کئی سال گزر چکے تھے کہ امام خمینی رہبر بزرگ و شجاع ایران کے بہادر اور بڑے رہبر مردم ایران کے لوگوں کو بے مبارز بادشاہ شاہ ستمگر و ظالم اور ستمگر شاہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی دعوت دے رہے تھے یہ ایک جملہ ہے آپ کو جو خاص توجہ دینی ہے وہ نیچے کا جو آخری کا دعوت می کرد ہے اس کی طرف ہے انہا نیز ہر کدام یہ جملے ہیں اوپر ایک جملہ دیا اب کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو ہم دے رہے ہیں عبارتیں یہ بھی مکمل ایک ایک جملہ ہے انہا نیز یہ بھی ہر کدام ہر ایک جملے اند ایک جملہ ہے یہ بھی یا ان میں سے ہر ایک جملہ ہے امام خمینی مردم را دعوت می کر امام خمینی لوگوں کو دعوت دیتے تھے دعوت می کر دے دعوت می کرد یعنی دعوت دیتے تھے رہبران ایران مردم را بے مبارز بادشاہ دعوت می کر رہبر ایران مردم را ایران کے رہبر نے لوگوں کو شاہ سے لڑنے کی دعوت دی یا دعوت دیتے تھے ایران کے رہبر لوگوں کو شاہ کے ساتھ لڑنے کی دعوت دیتے تھے امام خمینی رہبر ایران مردم را بے مبارز بادشاہ دعوت می کر امام خمینی ایران کے رہبر لوگوں کو شاہ کے ساتھ لڑنے اور مبارزہ کرنے کی دعوت دیتے تھے امام خمینی رہبر شجاع ایران کرے امام خمینی ایران کے بہادر رہنما اور رہبر مردم را لوگوں کو بے مبارز بادشاہ شاہ کے ساتھ مبارزے بادشاہ ظالم اور ستمگر شاہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی دعوت می کر دعوت کرتے تھے ٹھیک اما ان جملے نیز اوپر جتنے بھی دیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے مولانا ایک مکمل جملہ ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ نیچے ہم کچھ چیزیں دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں بھی جملہ سمجھیں لیکن وہ جملہ نہیں ہے جیسے امام خمینی رہبر شجاع ایران مردم را بے مبارز بادشاہ ستمگر و ظالم ٹھیک بہت لمبی عبارت ہے بہت بڑا جملہ ہے لیکن یہ جملے ناقص سے مکمل نہیں ہے اس کو آپ جملہ نہیں کہہ سکتے امام خمینی رہبر شجاع ایران یعنی امام خمینی ایران کے بہادر رہنما اور پیشوا مردم را لوگوں کو بے مبارز بادشاہ ستمگر و ظالم اور ستمگر بادشاہ کے ساتھ لڑنے کی وہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب جملہ نہیں ہے
تو یہ جملہ نہیں ہے. کیوں جملہ نہیں ہے؟ زیرا فعل دعوت می کرد کہ جزو اصلی یہ جملے اس نیامدے. اس کو جملہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ جو فعل دعوت می کرد ہے، جو جملے کا اصلی حصہ ہے، وہی نہیں ہے. جب کسی جملے کا اصلی جز اور اصلی حصہ جملے میں نہیں ہوگا، اس جملے کو جملہ نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جملے کا معنی ہی کامل نہیں ہوگا. جملہ اسے کہا جاتا ہے جو مستقل معنی دے، جس کا معنی سمجھ میں آئے، جس سے ایک مفہوم واضح ہو. اتنی بڑی عبارت تو ہے، لیکن ان پوری عبارت سے کوئی ایک مکمل بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایران کے شجاع اور بہادر رہنما امام خمینی شاہ ظالم اور ستمگر کے ساتھ مقابلہ، کیا مقابلہ کر رہے تھے، کرنے کی دعوت دے رہے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو ہم نے عبارت دی ہے اس کو جملہ نہیں کہا جا سکتا. وجہ کیا ہے جملہ نہ کہے جانے کی؟ وجہ یہ ہے کہ جو فعل ہے دعوت می کر وہ جملے کے اندر نہیں ہے، اور فعل دعوت می کر یہ جملے کا حقیقی اور اصلی جز ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر کسی عبارت میں جملے کا اصلی جز نہ ہو تو وہ جملہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ پھر وہ جملہ اپنا مستقل معنی نہیں دے گا، پورا معنی نہیں دے گا، معنی ناقص دے گا. ہاں، وہ جملہ بدون آن اور جملہ بغیر اصلی جز کے، اصلی اور حقیقی حصے کے معنی کاملی نہ دارد، اپنا مکمل معنی نہیں رکھتا. اکنون کے جزو اصلی جملے را شناختیم، اب جب کہ آپ جملے کے اصلی جز کو پہچان چکے ہیں، ہم نیچے دو جملے دے رہے ہیں، آپ ان دو جملوں کی طرف توجہ فرمائیں. مثلا سربازان شاہ مردم را کشتن، مردم قبل از پیروزی انقلاب در خواب بودن. یہ دیکھیں عبارتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. سربازان شاہ، شاہ کے سپاہی، لڑاکو، سرباز کہتے ہیں مولانا سپاہی کو، لڑاکو، جنگجو، ٹھیک، فوجی. سربازان شاہ، شاہ کے سپاہی، مردم را لوگوں کو، کشتند قتل کیا. کشتن یعنی قتل کرنا، مارنا. شاہ کے سپاہیوں نے لوگوں کا قتل عام کیا. دوسرا جملہ مردم قبل از پیروزی انقلاب، کہہ رہے ہیں کہ لوگ انقلاب کی کامیابی سے پہلے، قبل از پیروزی انقلاب، انقلاب کی کامیابی سے پہلے لوگ در خواب بودند، سو رہے تھے، غافل تھے. ٹھیک، انقلاب سے پہلے لوگ خواب غفلت میں تھے، سو رہے تھے. در فعل در جمله اول بر انجام کاری دلالت می کند، ولی در جمله دوم بر واقع شدن حالتی دلالت می کند. یعنی کہ اگر آپ نے توجہ فرمائی ہو تو پہلے جملے میں جو فعل آیا ہے وہ ایک عمل کے انجام پانے پر دلالت کر رہا ہے، ایک کام کے ہونے کو بتا رہا ہے، کسی فعل کو ثابت کیا جا رہا ہے نا. یعنی کشتند ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، سمجھ رہے ہیں، کہ جس کی انجام دہی کو بیان کر رہا ہے.
لیکن دوسرے جملے میں مردم در خواب بودن، لوگ خواب غفلت میں تھے. خواب غفلت میں ہونا یہ انجام کار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل کبھی انجام کار پر دلالت کرتا ہے اور کبھی کسی حالت کو بیان کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک آپ کو اس لیے لے کے آئے تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ فعل کی جو جملے کا اصلی جز ہوتا ہے وہ کسی کام کی انجام دہی یا کسی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. مولانا سمجھ جائے گا؟ اتنی لمبی چوڑی تمہید اور یہاں تک آپ لوگوں کو تھکایا ہے صرف اتنا بتانے کے لیے کہ فعل جملے کا اصلی جز ہوتا ہے. فعل جملے کا اصلی جز ہوتا ہے. کوئی بھی جملہ فعل کے بغیر معنی کامل نہیں دے گا. خاص طور سے یہاں پر جو دیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جملے اسمیہ ہو کہیں پر جہاں ضرورت نہ ہو فعل کی تو وہاں پر دے بھی سکتے ہیں، لیکن جملہ اگر جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے تو فعل کے بغیر جملہ کامل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ فعل اس جملے کا اصلی حصہ ہے. جب اصلی حصہ ہی نہیں رہے گا، جب اصلی جز نہیں رہے گا جملے کا، تو جملہ کامل نہیں ہو سکتا ہے. انسان ایک کامل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام پارٹ، تمام اعضاء کیا ہو مولانا؟ موجود ہوں، محفوظ ہوں، سالم ہوں، ہے نا؟ ابھی ہاتھ انسان کا ایک حصہ ہے، کٹ جائے تو آنکھیں انسان کا اصلی جز ہے، اصلی حصہ ہے نا؟ آنکھ ابھی پھوٹ جائے تو انسان تو ہوگا لیکن انسان کامل کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصلی جز ڈیمیج ہو گیا ہے. اصلی جز اس کا اصلی جز کے بغیر یہ کامل، کیونکہ یہ تمام کیا ہے؟ جز بھی اصلی. لیکن اگر آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو آپ نے کرتا نہیں پہن رکھا ہے ہے انسان کامل کی نہیں؟ یہ زائد چیزیں ہیں. جو اصلی چیزیں ہوتی ہیں، جو حقیقی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی. جملہ فعلیہ اگر ہے تو فعل کے بغیر جملہ کامل. اب یہ جو فعل ہے جو جملے کا اصلی جز ہوتا ہے، جس کے بغیر جملہ کامل نہیں ہوتا، وہ فعل کبھی انجام کار پر دلالت کرتا ہے، کسی کام کی انجام دہی کو بتانے کے لیے آتا ہے، کبھی کسی حالت کو بتانے کے لیے آتا ہے. تو یاد رکھیے گا، فعل ہمیشہ انجام کار پر دلالت نہیں کرتا ہے. اسی لیے آپ نے عربی میں بھی دیکھا ہوگا، تو عربی میں جہاں یعنی آپ نے اگر نحو مقدماتی وغیرہ پڑھی ہو تو یا صرف سادہ پڑھا ہو تو صرف سادہ میں فعل کی جہاں تعریف کی جاتی ہے مولانا کیا کہا جاتا ہے؟ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی کام کے انجام کے لیے یا کسی حالت کے ظہور پہ دلالت کرے. وہ وہی بتا رہے ہیں، بس بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ اتنا یاد رکھیے. صرف 2 سطر ہے پورا مطلب یہ. نمبر 1، فعل جملے کا اصلی حصہ ہوتا ہے، فعل کے بغیر جملہ کامل نہیں ہو سکتا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ فعل کبھی انجام کار پر دلالت کرتا ہے اور کبھی کسی حالت کو ظاہر کرتا ہے، کسی حالت کو بتاتا ہے نا مولانا؟ اب آگے پاسخ دہید، جواب دیجئے. جو آپ نے متن پڑھا ہے پنجشنبے کو، جو سبق آپ نے پڑھا تھا،
اسی سبق کے متعلق کچھ سوالات یہاں پر دیے ہوئے ہیں، آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ نمبر 1، آنہا کی شہید شدن چے فریاد بھی زدن، جو لوگ شہید ہو گئے تو کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ تاخون در رگے ماس، خمینی جمہوری اسلامی ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ تاخون در رگ ماس، خمینی رہبر ماس، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ جمہوری اسلامی، یعنی ہم یہاں پر جمہوری اسلامی حکومت چاہتے ہیں، ایسی حکومت چاہتے ہیں جس میں جمہوریت بھی ہو، اسلام بھی ہو۔ چل نمبر 2، مردم ایران چے روزائی به پای صندوق ہے، رائے رفتن بچے خواستند، ایران کے لوگ کس دن رائے دینے کے لیے، ووٹ دینے کے لیے گئے اور انہوں نے کیا رائے دی، کیا چاہا؟ مردم این روزهای دهم و 11 فروردین به صندوق های رای رفتند و جمهوری اسلامی ایران را خواستار شدند۔ ٹھیک مولانا، 10 11 میں 12 کو تو پھر رائے شماری کی گئی اور اس دن اعلان ہو گیا، 11 12 کو ووٹ، 10 11 کو ووٹ ہوا اور 12 کو اعلان ہو گیا۔ روز جمہوری اسلامی چه روزیست؟ فروردین است. برای مردم ایران روز عید به شمار می رود و مردم به یکدیگر تبریک می گویند و مجلس های جشن برپا می کنند۔ یا آپ ایسے اتنا بھی کہہ دیں تو روز جمہوری اسلامی چو روزیت، روزی اس کے مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و آن روز 12 فروردین است. ایسے کہہ سکتے ہیں چرا روز جمهوری اسلام را جشن میگیری؟ این روز پیروزی مردم ایران است و در سرزمین ایران جمهوری اسلامی ایران یا مثلا حکومت اسلامی مستقر شده. جو لوگ بتا سکتے جو بھی دیا ہے کتاب میں اس کو دیکھ لیجیے گا. چلا ہے بیشتر بدانی مزید جانتے ہیں اور معلومات. پرچم و سرود ملی، پرچم یعنی جھنڈا، علم نشان، سرود ملی قومی ترانہ، سرود یعنی ترانہ، ملی یعنی قومی. آپ نے دیکھا ہوگا ہر ملک کا ایک اپنا جھنڈا نشان ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہر ملک کا ایک اپنا قومی ترانہ ہوتا ہے مولانا. ہمارے ہندوستان کا جیسے جھنڈا ترنگا ہے اور ترانہ کیا ہے؟ جنگل من ادھینائک جے. ٹھیک. پاکستان چلے جائیں، پاکستانیوں کا ایک اپنا جھنڈا ہے، جھنڈے پر اپنا نشان ہے، ان کا ایک اپنا قومی ترانہ ہے. دنیا کے تمام ممالک، دنیا میں جتنے ممالک ہیں ہر ملک کا ایک اپنا جھنڈا ہے، نشان ہے اور ہر ملک کا ایک اپنا قومی پرچم و سرود ملی، جس کو راشٹریہ گیت یا گان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سرود ملی، پرچم یعنی جھنڈا، علم، نشان، وہ سرود ملی اور قومی ترانہ یا راشٹریہ گیت. ہر کشوری برائے خود پرچمی دارد، کہ ہر ملک اپنے لیے ایک پرچم رکھتا ہے، ایک جھنڈا رکھتا ہے. ہر کشوری، ہر ملک
برائے خود اپنے لیے پرچمی ایک جھنڈا، ایک پرچم دارد رکھتا ہے، پرچم ملی نشان وجود کشور ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ قومی جھنڈا ایک ملک کے وجود کی نشانی ہے۔ پرچم بتاتا ہے کہ یہ کوئی ملک ہے۔ ملک نہ ہوتا تو یہ جھنڈا، ملک نہ ہوتا تو جھنڈے کی کیا ضرورت تھی؟ ملک ہے تو جھنڈا، جھنڈا علامت ہے، نشان ہے کسی ملک کے موجود ہونے کی۔ جھنڈا بتاتا ہے، یہ سمجھاتا ہے سامنے والے کو کہ یہ کسی ملک کا ہے، کوئی ایک ملک ہے جس کا یہ نشان ہے، جس کی یہ علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو جھنڈا کسی ملک کے موجود ہونے کی علامت ہوتا ہے، ایک ملک کے وجود کا پتہ دیتا ہے یہ جھنڈا۔ رنگہائے ہر پرچمی معنی و مفہومی دارا۔ اب دیکھا ہوگا ہر ملک کے جھنڈے کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، اور رنگ کے علاوہ اس پر الگ الگ تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ پرچم کا، جھنڈے کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے، اور پھر اس جھنڈے پر بنی ہوئی تصویر بھی۔ پرچم کسی کا سادہ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ملک کا جھنڈا بالکل سادہ ہو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک رنگ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس جھنڈے کے اوپر، رنگ کے ساتھ ساتھ کوئی تصویر بنی ہوتی ہے، کسی چیز کا چنہ بنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر رنگہائے ہر پرچمی، ہر جھنڈے کے رنگ، معنی و مفہومی دارت، اس کا ایک مطلب ہے، اس کا ایک مفہوم ہے۔ رنگ یوں ہی نہیں رکھا گیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ جو جھنڈے ہوتے ہیں ممالک کے، ملک کے، وہ رنگ یوں ہی ڈال دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں 3 رنگ اگر ہے، مثال کے طور پر ہے، سبز ہے، سفید ہے، گیروا ہے یا نارنجی، یا پاکستان کے پرچم اگر ہرا ہے تو کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ ہر رنگ اپنا ایک معنی اور مفہوم رکھتا ہے کہ نشان گرے اہداف ان مرزبوم، جو اس مرزبوم کے، جو اس کی سرحدوں کے اہداف کو بتاتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ کیا ذہنیت رکھتے ہیں، اس ملک کے، یہ جس ملک کا نشان ہے، اس ملک کی سرحدوں میں جو لوگ بستے ہیں، اس کی سرزمین پر جو لوگ آباد ہیں، وہ کیا ہدف اور کیا مقصد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران، کہہ رہے ہیں کہ جمہوریہ اسلامی ایران کا جو پرچم اور جھنڈا ہے وہ بھی دارائے سے رنگ، 3 رنگ رکھتا ہے۔ سے رنگ دارد، یا کہیں گے دارائے سے رنگ، 3 رنگ، سبز، ہرا، سفید و قرمز اور لال ہے۔ رنگ سبز نشان سرسبزی و آبادانی ایرانی اسلام، کہہ رہے کہ سبز رنگ جو ہے وہ کسی ملک کی شادابی کو اور آبادی کو بتاتا ہے۔ شادابی اور آبادی، یہاں کی جو سرزمین ہے وہ خوش آب و ہوا ہے، درخت ہیں وہاں پہ، باغات ہیں وہاں پہ، ہریالی ہے، اور لوگ، شہر اور گاؤں، بستیاں، وہ بھی کیا ہے مولانا، اسی طریقے سے آباد ہیں۔ سرزمین 2 ہی چیزوں سے تو آباد ہوتی ہے، یہ پیڑ پودے، درختوں سے اور انسانوں سے۔ تو رنگ سبز کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کیا ہے، سرسبز و شاداب ہے، کھیتوں سے، درختوں سے، کھیتوں سے، باغات سے اور انسانوں سے بھی، دونوں آباد ہیں۔ ٹھیک، تو کہنے کہ جو سبز رنگ ہے، جو ہرا رنگ ہے، نشانی سرسبزی، وہ سرسبزی کی علامت ہے، وہ آبادانی ایرانی اسلام، اور ایرانی اسلامی آبادی کی سرسبزی اور شادابی اور ہریالی کی علامت ہے۔ رنگ سفید، سفید رنگ کس کی پہچان ہے؟ نشان صلح و دوستی، یہ صلح و
دوستی کی پہچان ہے. ہم صلح پسند لوگ ہیں. ہم کسی سے جنگ و جدال اور دشمنی رکھنے والے نہیں ہیں. دنیا کا کوئی بھی ملک آ کر کے ہم سے ہاتھ ملا سکتا ہے, ہم سے دوستی کر سکتا ہے. ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. تو سفید رنگ جو ہوتا ہے وہ صلح و آشتی کی پہچان ہوتا ہے. وہ صلح و آشتی کا پتہ دیتا ہے. رنگ سرخ نشان دفاع از کشور در مقابل دشمنان می باشد. اور لال رنگ جنگ کی علامت کس کے ساتھ؟ جو ملک کے دشمن ہیں. ملک کے دشمنوں کے ساتھ جنگ اور مقابلے کا پتہ دیتا ہے لال رنگ. سفید رنگ دیکھ کے آ جاؤ دوستی کر لیں گے. لال رنگ بھی ہمارے یہاں اگر آنکھ دکھاؤ گے آنکھ نکال لیں گے. ملک کو اگر کسی طریقے سے خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی, نقصان پہنچانے کی کوشش کی, تو یہ لال رنگ کی طرف خون بہے گا. تو ہر رنگ کا ایک مطلب ہے, ایک معنی ہے, ایک مفہوم ہے. جیسے سبز رنگ شادابی اور آبادی کا مفہوم پیش کرتا ہے, معنی دیتا ہے. سفید رنگ صلح و آشتی کو, دل صاف ہے ایک دم بالکل, کسی کا کینہ نہیں, کسی کا بغض نہیں. ہم صلح و آشتی پسند لوگ ہیں. اور سرخ رنگ کیا ہے؟ خون کا ہے نا, خطرے کی علامت ہوتا ہے. یہ سرخ رنگ بتاتا ہے کہ ہم ملک کے دفاع کے لیے جنگ بھی لڑ سکتے ہیں, خون بھی بہا سکتے ہیں, اپنا خون بھی اور تمہارا بھی. ٹھیک, چلو اتنا ہی رہنے کے بعد انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہاں, غلام علی کا دل نہیں لگ رہا ہے, وہ خالی